السلام علیکم، طارق جمیل آپ سے مخاطب ہوں۔ اور آپ نے دیکھا کہ میرے پچھلے وی لاگس جو رہے ان میں ایک ہمارے بہت پرویز صاحب تھے، ان کا ایک طویل انٹرویو تھا، پھر میری والدہ کا انٹرویو تھا، پھر پچھلے دنوں 4 حصوں میں۔ تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسی شخصیات سامنے آئیں کہ جن کے پروفیشنل تجربات سے بھی ہم فائدہ حاصل کریں اور ان کی پرسنل لائف کی طرف بھی توجہ دیں۔ تو آج میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر سلیم اللہ خان۔ آپ نے ویسے تو شروع میں ڈاؤ میڈیکل کالج سے گریجویشن کیا، پھر یو کے گئے اور وہاں سے ایم سی پی ایس کیا اور چیسٹ ڈیزیزز میں اسپیشلائز کر کے واپس آئے۔ وہ کر کے اور پھر ایک عرصہ کراچی کے عباسی شہید ہسپتال میں خدمات سر انجام دیتے رہے، اور آج کل یہ پاکستان کے میں اگر کہوں کہ چیدہ جو فزیشنز ہیں ان میں ڈاکٹر صاحب شامل ہیں۔ آج کل یہ تشریف رکھتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں امام کلینک نارتھ ناظم آباد میں۔ تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بچپن کی طرف بھی آؤں گا، جی، آپ کے لڑکپن کی طرف بھی آؤں گا، جی، فیملی کی طرف بھی آؤں گا، لیکن پہلے چونکہ انٹروڈکشن پروفیشن کا ہو گیا جی، تو ایسے ہی ذرا لوگوں کی نو ہاؤ کے لیے اور لوگوں کو ذرا سی اویئرنیس دینے کے لیے، بینگ اے ڈاکٹر، اے کامن مین کو کیا آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ایز اے ڈاکٹر جو شاید میں جس چیز کے اوپر پاکستان میں بہت زیادہ فرسٹریٹ بھی ہوتا ہوں، ہمارے یہاں لوگوں کا رجحان جو ہے اپنی صحت پہ توجہ دینے کا بالکل نہیں ہے۔ درست۔ نہ تو کوئی اپنی غذا کے بارے میں کوئی خیال رکھتا ہے، نہ کوئی ورزش کرنے کی عادت ہے عام لوگوں کو۔ پچھلے گزشتہ چند سالوں میں لوگوں کے اندر کچھ بہتری آئی ہے، اویئرنیس جیسے جیسے بڑھی ہے کچھ بہتری آئی ہے، لوگ جو ہے کچھ خیال رکھنا شروع کر دیا، لیکن بائی اینڈ لارج ہمیں جو مریض دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ وہ اپنی بیماریوں سے بھی لاپرواہ ہوتے ہیں، نہ اپنی غذا کا کچھ خیال رکھتے ہیں۔ عموماً دواؤں کے معاملے میں بہت سارے ٹیبوز، بہت ساری متس ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، اور ایز اے جنرل رول میری جو فیلنگ ہوتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوا جو کچھ بھی کھا رہے ہیں وہ پہلے نقصان کرے گی، فائدہ تو پتہ نہیں۔ اچھا، یہ لوگوں کے ذہنوں میں جنرلی لوگ دوا بہت کم مدت کے لیے کھانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اوور آل دنیا میں کمپلائنس جتنی بھی کرونک بیماریاں نا، وہ بیماریاں جن کے لیے آپ کو لمبے عرصے کے لیے دوا کھانی پڑتی ہے، جیسے ڈائبٹیز ہے یا ہائپر ٹینشن ہے، اس میں لوگوں کی کمپلائنس وقتاً فوقتاً خراب ہوتی ہے، دوا کھانے کا عادی بننا بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں یہ رجحان اور زیادہ خراب ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو پاکستان میں لوگوں کو مجھے جس سے فرسٹریشن اکثر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ڈیلے ان ٹریٹمنٹ بہت ہے۔ اچھا، بہت آخر میں جا کر تو عموماً جو ہے گھر میں اگر کسی کو کوئی علامات ہوتی ہیں تو پھر پہلے کوئی گھریلو ٹوٹکوں سے کام چلانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہیئر سے اس نے ایک مشورہ دے دیا فلانی گولی کھا لو، دوسرے نے مشورہ دیا فلانی گولی کھا لو، جا کے میڈیکل اسٹور والے کو اپنی کیفیت بتا کے اس سے لینے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت دیر لگا دیتے ہیں، اور کئی بیماریوں میں یہ دیر جو ہے وہ بہت کریٹیکل ثابت ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اوور آل ہمارے ہاں یہ ایشوز کافی زیادہ ہیں۔ ایک اور جو میرا خیال میں بہت اہم توجہ طلب چیز ہے پاکستان میں، وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم بہت زیادہ جو ہے نا انڈر ڈیولپڈ ہیں اس حوالے سے کہ ہماری وہ بیماریاں جو انفیکشس ڈیزیزز ہیں، ہمارا بلک آف بیماریاں جو ہے نا وہ انفیکشس ڈیزیزز ہیں۔ اچھا، جتنی ڈیولپڈ ورلڈ ہیں اب انفیکشس ڈیزیزز وہاں پہ اتنا زیادہ نہیں وہ ہوتی ہیں، وہاں پہ جنرلی وہ کرونک ڈیزیزز جیسے بلڈ پریشر، کولیسٹرول، اچھا،
انفیکشن سے کیا مراد یعنی انفیکشنز ڈائریاز ہیں, ہاں وائرل انفیکشنز ہیں, بیکٹیریل انفیکشنز ہیں, ٹائیفائڈ ہے, ملیریا ہے, ڈینگی پچھلے سالوں میں پاکستان میں ایک بہت بڑی, تو یہ سارے انفیکشنز, اور اس میں آبویسلی کلوز ہاؤسنگ, اوور آل ہائیجین کا فقدان, پھر صفائی کا خیال نہ رکھنا, ماحول کی صفائی بھی نہیں ہے, شہروں میں غلاظت ہوتی ہے, اور وہ گندگی کے ڈھیر جو ہے وہ اکثر و بیشتر مچھروں کی افزائش کی وجہ بنتے ہیں, اور یہ مچھر بہت ساری بیماریوں کے ویکٹر ہیں, تو ملیریا پھیلاتے ہیں, ڈینگی پھیلاتے ہیں, اور بہت ساری بیماریاں ہیں جو کہ اس وجہ سے ہوتی ہیں. تو پاکستان میں ابھی تک ہم جو اکثر و بیشتر لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ انفیکشنز کی وجہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. آئی سی. تو اور چونکہ انفیکشنز کے ساتھ اکثر و بیشتر جو ہے ایکیوٹ علامات ہوتی ہیں, یعنی اس وقت مریض زیادہ بیمار ہوتا ہے تو وہ اس وقت علاج بھی کرتے ہیں. کرونک بیماریاں جنرلی ان کی چونکہ علامات نہیں ہوتی ہیں, وہ سلو بیماریاں ہوتی ہیں, جیسے شوگر ہے اکثر و بیشتر آپ کو کوئی علامات نہیں ہوتی ہے, تو لوگ اس لیے دوا بھی کھانا نہیں چاہتے کہ جی مجھے محسوس ہوگی تو میں دوا کھاؤں گا. محسوس تو اس وقت ہوگی جب آپ کی شوگر 500-600. ہاں وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے سر درد محسوس ہوتا ہے ویسے ہی شاید شوگر محسوس ہوگی. اسی طرح بلڈ پریشر والا کہتا ہے کہ جی مجھے جب لگتا ہے کہ میرا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے, میرے سر میں درد ہوتا ہے, یہ چکر آ رہے ہیں, تو میں چیک کرواتا ہوں تب دوا کھا لیتا ہوں. حالانکہ بلڈ پریشر اگر کسی کا بڑا ہوا ہے تو وہ اکثر بڑا رہتا ہے اور اس کو مسلسل دوا کھاتے رہنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہاں آپ میرے خیال میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ یہ کہ جنرلی ہمارے ہاں ہیلتھ اویئرنیس کو بڑھنے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل, اور یہ میرے خیال میں سب سے اہم ایشو ہے. یہ آپ نے بڑی, ابھی میں کسی اور طرف سوال کرنے کی بجائے, چونکہ اس وقت نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں یہ کورونا کا جو ہے یہ پینڈیمک پھیلا ہوا ہے, اور پچھلے سال تو لوگ بہت خوف زدہ تھے. اب یہ پاکستان میں تو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تھرڈ اس کا ویو آئی ہے, اور شاید اتنا ہی ہمیں کیئر کرنی چاہیے جتنا پچھلے سال کیا. آپ اس بارے میں کچھ پبلک کے لیے یعنی کوئی ایسی بات جس سے انہیں اس کی سمپل وے میں سمجھ آ جائے کہ کرونا اور اس سے کیسے بچنا ہے, کیا ویکسینیشن بہت ضروری ہے یا نہیں ہے, اور ایس او پیز کتنے اہم ہیں, اور یہ ہے کیا بلا. اچھا دیکھیں, پہلے تو کرونا سے کیا ہے, کرونا ایک وائرل انفیکشن ہے, اور ہم ہر سال اس قسم کے وائرل انفیکشنز دیکھتے ہیں سارے, اور یہ جو اس میں جو واحد فرق ہے وہ یہ ہے شاید کہ اس کے لگنے کی صلاحیت, دوسروں کو پاس آن ہونے کی صلاحیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اور وائرسز بھی دوسروں کو لگتے ہیں, لیکن اس کا چونکہ کانٹیکٹ سے بہت زیادہ ہے. ایئر بورن وائرسز ہوتے ہیں جو آپ کھانستے ہیں, وہ ہوا میں رہتے ہیں, آپ کے سانس کے ذریعے آپ کی سانس کی نالی میں جاتے ہیں, اور لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ ایئر بورن کا ٹرانسمیشن بھی ہے اور کانٹیکٹ ٹرانسمیشن بھی ہے. کانٹیکٹ ٹرانسمیشن سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کو کورونا انفیکشن ہے, وہ کھانستا ہے اپنے ہاتھ میں, اس نے کسی سرفیس کو ٹچ کیا, وہ وائرس اس سرفیس پہ موجود رہتا ہے, اس سرفیس کو میں ٹچ کرتا ہوں اور پھر میں اپنے فیس کے کسی سے لگاتا ہوں, تو اس وائرس کے لیے آسان ہوتا ہے کہ وہ میری باڈی میں ایکسیس ہو جائے. تو بیسکلی ایک وائرل انفیکشن ہے. اب یہ وائرل انفیکشن بذات خود اتنا زیادہ وہ پرابلم نہیں ہے, لیکن جو پرابلم ہوتی ہے وہ وائرل انفیکشن جو ہے وہ آپ کے جسم میں ایک ریئیکشن کو, مدافعتی نظام کو ایکٹیویٹ کرتا ہے, اور اکثر و بیشتر جو بہت زیادہ سیریس انفیکشن ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ آپ کا مدافعتی نظام جو ہے وہ اوور ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے, اور وہ آپ کے مدافعتی نظام کے اوور ریئیکشن جو ہے وہ بذات خود ڈیمیج پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے. اوور ریئیکٹ سے مراد ڈاکٹر صاحب, ایک دیکھیں, جب بھی کوئی فارن مٹیریل ہماری باڈی میں آتا ہے تو باڈی اس فارن مٹیریل کو ریکگنائز کرتی ہے ایز اے فرینڈلی مٹیریل اور ایز اے ڈینجرس مٹیریل. اب جب وہ ڈینجرس مٹیریل اس کو ریکگنائز کرتی ہے تو اپنے ہر کارے مختلف قسم کے جو ہے مختلف کیمیکلز ایسے ہیں, مختلف سیلز ایسے ہیں جو جا کے اس کا گھراؤ کر لیتے ہیں, اس ڈینجرس سبسٹنس کو ریکگنائز کرتے ہیں, اور وہ کچھ کیمیکلز ریلیز کر رہے ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ریلیز کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اس کو مارنے کے لیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کبھی کبھی اسی کو مدافعتی نظام ہے. ٹھیک ہے. اب کبھی کبھی یہ رسپانس اتنی ایگزیجریٹڈ ہوتی ہے
کہ اس میں صرف وہ وائرس یا وہ چیز ڈیمیج نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ اس کے ارد گرد کی چیزیں. اچھا وائرس کی دیکھیں بنیادی طور پہ ایک بیکٹیریا اور وائرس کے اندر جو فرق ہے, بیکٹیریا کے اندر ایک صلاحیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود سے ملٹیپلائی کر سکتا ہے. بیکٹیریا 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16 ایسے ڈیوائڈ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وائرس بذات خود اپنے آپ کو ریجنریٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک. وائرس باڈی میں جا کے کسی سیل کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس سیل کو آرڈر دے رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جو سیل کی ریپروڈکشن کا سائیکل ہے اس سیل کے اس سائیکل میں داخل ہو کے اس سیل کو آرڈر دے رہا ہوتا ہے کہ وہ وائرس کو بنا رہا ہو. I see. تو وہ ساری جو آپ کی پروگرامنگ ہے, سیل کی پروگرامنگ ہے, اس سیل کی پروگرامنگ کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور اب وہ ملٹیپلائی ہو رہا ہوتا ہے. اور جب باڈی کے اندر وائرس ملٹیپلائی ہو رہا ہوتا ہے تو پھر اس جتنے زیادہ وائرسز ہیں اتنا باڈی ریئیکٹ کرتی ہے. تو کسی حد تک وہ جو فرینڈلی فائر کی ٹرم ہوتی ہے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کو مارنے میں سیلز بھی ڈسٹروائے ہوتے ہیں کیونکہ یہ سیل کے اندر ہے تو وہ سیل کو مارا جا رہا ہے ساتھ ساتھ. جو آپ کا ڈیفینس میکینزم ہے اس سیل کو مار رہا ہے اور جتنا سیل زیادہ ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے اتنا آپ کی باڈی ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے. تو چونکہ یہ وائرس آپ کے لنگس کے اندر جا کے افیکٹ کرتا ہے, اچھا اس وجہ سے لنگس ڈیمیج ہو رہا ہے اور اس میں سانس میں دقت ہو رہی ہوتی ہے. اچھا جہاں تک ایس او پیز اور لوگوں کے احتیاط کرنے کا تعلق ہے, دیکھیں بہت سمپل سی چیزیں ہیں جو اس وائرس کی ٹرانسمیشن کو روک سکتی ہیں. ہم اگر ایک مثال لیں کہ ایک انفیکٹڈ آدمی ہے, وہ بغیر ماسک کے ہے اور وہ کسی سے کانٹیکٹ میں آتا ہے جو کہ بغیر ماسک کے ہے, تو چانسز آف ٹرانسمیشن اباؤٹ 85% ہے. ٹھیک ہے, دونوں اگر بغیر ماسک کے ہیں اور ایک کو انفیکشن ہے اور دوسرے کو انفیکشن ہونے لگا, بلکہ یہ تو 100% چانسز تو ہیں, بہت یعنی ہائی چانسز ہیں. کسی کو اگر ہم یہ اس طرح کور کر لیں کہ اگر ایک نے ماسک پہنا ہوا ہے جس میں انفیکشن ہے اور جس نے دوسرے کو نہیں ہے تو یہ خاطر خواہ حد تک کم ہو کے تقریباً 15% رہ جاتے ہیں. ایک فلٹر آ گیا بیچ میں آ گیا. اور اگر دونوں ماسک لگائے ہوئے ہیں تو یہ چانسز 5% سے بھی کم ہو جاتے ہیں. اچھا. اور اگر ہم اس میں ہینڈ واشنگ کو شامل کر لیں اور اگر ہم فریکوینٹلی اپنے ہاتھ دھو رہے ہیں جس کے اوپر جو کہ اکثر و بیشتر وجہ بن رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم مختلف جگہ ٹچ کرتے ہیں جہاں وائرس موجود ہو سکتا ہے, اور یہ وائرس جو ہے فومائٹس کے خاص طور پہ ڈور ہینڈلز ہیں, ATM مشین ہے, تو کسی سے ہاتھ ملانا بھی اس میں شامل ہے. یقیناً ہاتھ میں بھی, چونکہ تو اس لیے جب اگر ہم فریکوینٹلی ہاتھ واش کر رہے ہوتے ہیں تو چانسز یہ ہوتے ہیں کہ وائرس جو ہے آپ کو ٹرانسمٹ نہیں ہو سکے گا. تو ہم اگر دونوں چیزیں کر رہے ہیں, فیس ماسک بھی اور ہاتھ دھونا بھی. اچھا, اور چونکہ ایک یہ بھی ایک تجویز ہے کہ وائرس ایئر بورن بھی ہو سکتا ہے, اس لیے سوشل ڈسٹینسنگ ایک فاسٹے کا اچھا کہیں بیچ میں بھی موجود ہو سکتا ہے. جی, آپ نے اگر کاف کیا ہے تو وائرس اڑ کے جائے گا لیکن وہ ایک خاص ڈسٹینس تک اڑ سکتا ہے. اس کے بعد اس نے ڈراپ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے یہ 2 میٹر کے جو فاصلہ آپ کو تجویز کیا جاتا ہے تو اتنا یہ سیف دا فاصلہ ہے. تو اگر کسی کے کاف کرنے سے وائرس اڑتا بھی ہے تو آپ تک نہیں پہنچ پائے گا اگر آپ کا فاصلہ 2 میٹر تک ہے. صحیح. جو ایک پرابلم ہوئی ہے وہ یقیناً یہ ہوئی ہے کہ لوگوں نے کسی ٹائم کے اوپر بہت اچھی ایس او پیز فالو بھی کی, لیکن ایز اے ہیومن میرے خیال میں جو ایک ٹریٹ ہے کہ انسان یکسانیت سے جو ہے کسی حد تک آ جاتا ہے, تو یہ لوگوں کی احتیاطیں بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ لوگ تھوڑے سے کیجول ہوتے چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور گزشتہ دنوں میں میرے خیال میں لوگوں نے خاصی لاپرواہی برتی ہے اور اس کا نتیجہ وقتاً فوقتاً دیکھیں جب بھی ہمارے یہاں کوئی تہوار آتا ہے مارکیٹس میں رش زیادہ ہو جاتا ہے, لوگوں کا ملنا ملانا بڑھ جاتا ہے. اسی کے ساتھ ہماری ایک ویو, پہلی ویو ہماری پچھلے عید کے دنوں میں آئی تھی جو کہ اگست ستمبر تک جاری رہی تھی, 2 عیدیں اس میں گزر گئیں. اس کے بعد کم ہونا شروع ہوا, پھر دسمبر کے بعد محرم عاشورہ تھا, عید میلاد النبی, اس کے بعد ایک اور ویو ہمارے یہاں دسمبر جنوری تک رہی. اس کے بعد کچھ پھر تھوڑا سا آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوا. ابھی مارچ کے مہینے سے پھر دوبارہ سے جو ہے
وائرسز جو کیسز ہیں ان کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی. اس میں آبویسلی بہت سارے اور عوامل بھی ہیں. یو کے ویریئنٹ آ گیا چونکہ انٹرنیشنل ٹریولز بہت زیادہ ہیں تو اب انڈین کا ہے. اب انڈین کا ہے. اور یہ وہ ویریئنٹس جو ہیں آبویسلی وائرس کی ایک کوالٹی ہے, وائرل انفیکشنس کی وہ ہوتی ہے, خاصیت ہے وائرسز بیکٹیریاز. چونکہ ان کی لائف بہت چھوٹی ہوتی ہے تو ان کے اندر اپنے اندر تبدیلی کرنے کے لیے جو ہے ان کے امکانات بہت ہوتے ہیں, کیونکہ یہ نیکسٹ جنریشن کو انفارمیشن ٹرانسفر کر رہے ہیں کہ جو بھی باڈی ریئیکٹ کرتی ہے جس طریقے سے باڈی ڈیفنس میکینزم, تو وائرس اپنے ڈیفنس میکینزم کو چینج کرتا جاتا ہے یا اپنے اٹیک میکینزمس کو چینج کرتا جاتا ہے. تو یہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ وائرس میں میوٹیشن ہو گئی ہے, تو وہ میوٹیشن یہ انڈین ویریئنٹ یا یو کے ویریئنٹ, یہ ساری میوٹیشنز ہیں. یعنی وائرس اپنی اوریجنل شکل سے تبدیل ہو رہا ہے. وہ کوشش یہ کر رہا ہوتا ہے کہ اب وہ اپنا چہرہ چھپا کے جا رہا ہے. ایک چور ہے جو مختلف حلیوں میں آ رہا ہے, مختلف حلیوں میں, تاکہ جسم کو اس کو اس طرح نہیں پہچان سکے. صحیح